الصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. وفي رواية أنس والناس أجمعين. ہزار صبح بہار از نگاہ می چکدش، جنوز سایه زلف سیاه می چکدش. چمن چمن گل و نسریز عکس رخری زد، سبد سبد گل خندان زرا ہمی چکدش. بپیشگاہ جمالش جلال سر بسجود، چخنداؤ چتبسم کے جا ہمی چکدش. صد آفتاب بزیر گلیم می رخشند، زدلق فقر چه گویم که ماه می چکدش. چه گفتگو چه تکلم شهادت بحدوث، ز نور چهرا قدم را گواه می چکدش. نگاه کنید ببخت بلند بے وزنے، کہ از کنار غریبش چه ماه می چکدش. خاک کا ایک ذرہ ذکر مہوشاں کیا کرے، خاک کا ایک ذرہ ذکر مہوشاں کیسے کرے. عشق کے راز نہاں کو وہ آیا کیسے کرے. مدح آقا کی گدائے بے نشاں کیسے کرے. مشک سے دھوئے زباں کو پھر وہ بیاں ایسے کرے. کشت بے غم باسوۂ ترک نازک پہ کرے. خوش بیان مہربان جان جانے دل بھرے. نعت پڑھتا ہوں تیری آقائے من شاہ زمن، نام تیرا کتنا پیارا پاک تن پاکیزہ من. خندہ روح جبیں روشن غنچہ دہن شیر سخن، نکہتے زلف معنبر پر فدا مشک ختن. یاسمن رشک سمن جان چمن یا جان من، آشنائے دل ربائے خود نوائے خود سرے. تو ہے بحر بے کراں اور میں ذرا سی آبجو، اے سراپا نور تو ہے تو جہاں کی آبرو. مرحبا صلی علی جانے جہان رنگ و بو، قیصریت تیری آمد سے ہوئی ہے زرد روح. قیصریت تیری آمد سے ہوئی ہے زرد روح. کفر سوزے دل فروزے، کفر سوزے دل فروزے، خوب رو آہستہ خو. پاک دیدے پاک دینے پاک بینے، خوشتر ازہر خوشترے، خوشتر ازہر خوشترے. اختر تابہ کہوں یا ایک مہ کامل تجھے، میں کہوں کون و مکاں کی جان یا پھر دل تجھے. میں سمجھتا ہوں نشان جادہ و منزل تجھے، دل کھچے بے ساختہ وہ ہے کشش حاصل تجھے. دل کھچے بے ساختہ وہ ہے کشش حاصل تجھے. نازنین محجبین دل کشے یا دل کشے، جاں گدازے دل نوازے گوہرے یا اخترے. کوچے جانا گئے تو بن کے دیوانہ گئے، کوچے جانا گئے تو بن کے دیوانہ گئے. بادائے عشق و محبت پی کے مستانہ گئے. صبر آیا جب میں ہم کو پھر تو روزانہ گئے. نعت یہ پڑھتے ہوئے بے اختیارانہ گئے.
سادے آزادے مستانے جانانائے مست چشمے دیر خشمے طرف زیبا منظرے. ہاں کوئی لفظوں میں کیسے بتائے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے. کوئی لفظوں میں کیسے بتائے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے. ہم نے تو اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ ان سے صرف اللہ بڑا ہے. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. قابل عزت احترام علماء کرام، محترم دوستوں، بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار انعامات اور احسانات ہیں کہ جس نے ہمیں دین کی نسبت پہ جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کی تشریف آوری اور میری حاضری کو اپنی بارگاہ سمدیت میں قبول و منظور فرمائے. دوستو، جہاں دین کی مجلس لگتی ہے، جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، وہ مجلس چاہے کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو، اس مجلس پہ اللہ عرشوں پہ ناز کرتے ہیں. ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے مسجد نبوی کے آنگن میں مجلس لگا رکھی تھی. یعنی ستارے سج چکے تھے، نجوم کی ہجوم تھی اور آفتاب و ماہتاب کی آمد تھی. اتنے میں حجرے عائشہ کا پردہ ہٹا، بادل چھٹا، آسمان نبوت کے آفتاب و ماہتاب نمودار ہوئے اور مجلس میں جلوہ افروز ہوئے اور دریافت فرمایا، ما اجلسکم، یہ تمہاری کیسی مجلس ہے، یہ کیسا جلسہ ہے، یہ کیسی مجلس تم نے لگا رکھی ہے. تو صحابہ نے عرض کیا، قالوا جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ، ہم نے اس لیے مجلس لگائی ہے تاکہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو، اللہ کا ذکر ہو اور اس کی تعریف ہو، اس بات پر علی ما ہدانا لدینہ، کہ اس نے ہمیں دین کی ہدایت دی ہے. ومن علینا بک، اور اس خاص نعمت کا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ آپ کو ہمارا نبی بنا دیا اور ہمیں آپ کا امتی بنا دیا. اس خاص نعمت کا ذکر کر رہے ہیں. نبی نے فرمایا، کیا تم قسم کھا سکتے ہو کہ اس لیے جمع ہوئے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اگر آپ قسم لیں تو پھر ہم حلف دینے کو تیار ہیں. نبی نے فرمایا، قسم اس لیے نہیں لے رہا ہوں کہ تمہاری صداقت پہ کوئی شک ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ اتانی جبریل فاخبرنی، کبھی جبریل آیا تھا اور مجھے یہ خبر دے کے گیا ہے، ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، کہ تمہاری اس مجلس کی وجہ سے اللہ فرشتوں پہ ناز کر رہا ہے. دوستو، آپ جو ہے حشاش بشاش چہرے لے کر بیٹھے، مجھے یوں نہ لگے کہ میں کسی اجنبیوں میں بات کر رہا ہوں، مجھے محسوس ہو کہ میں اپنوں کے بیچ میں ہوں، مجھے لگے میں اپنے گجرات کے مسلمان بھائیوں سے بات کر رہا ہوں. میں تو اپنے کئی بیانوں میں کہہ چکا ہوں کہ مجھے دو قوموں پہ بڑا فخر ہے، ایک پڑوس کا پٹھان، ایک گجرات کا مسلمان. یہ جہاں بھی کہے انہوں نے دین کی محنت پسینے سے لگائے رکھا. یہ جہاں بھی گئے انہوں نے مراکز مدارس قائم کر لیے. افریقہ کے صحراؤں میں، برطانیہ میں، یہی دو قومیں ہیں جس کی وجہ سے افریقہ کے صحراؤں اور برطانیہ کے ایوانوں میں ہلچل مچی ہوئی ہے. اللہ قبول فرما لے. دوستو، تو آپ جو ہے حساس بساس چہرے لے کر بیٹھے. میں جو وہ ہوتا ہے ڈر، اجنبی جب کوئی آئے، پتہ نہیں راجستھان سے آیا ہے کیا بولے گا، ہوتے ہیں وہ کہ ایک منٹ میں کسی کو کافر بنا دیا، کسی کو ولی بنا دیا، کسی کو جنت بھیج دیا، کسی کو دوزخ بھیج دیا. بھائی وہ دوسرا، وہ شیر راجستھان دوسرا ہے. میں ایک انسان راجستھان ہوں، انسانیت کی بات کرتا ہوں اور محبت کا پیغام لایا ہوں آپ کے لیے، اور اس پیغام کی طرف بھی آؤں گا. لیکن پہلے بات صاحب جمال کی، صاحب کمال کی، آمینہ کے لال کی، محبوب رب ذوالجلال کی، جو حسینوں میں احسن ہے، جمیلوں میں اجمل ہے، کاملوں میں اکمل ہے، شریفوں میں اشرف ہے، سارے نبیوں سے افضل ہے، جو حسین ہے، نازنین ہے، دل نشین ہے، بہترین ہے، بالیقین ہے، رحمت للعالمین ہے، مراد المشتاقین ہے، راحت العاشقین ہے، سید الانبیاء والمرسلین ہے، جو مولائی کل ہے، فخر رسول ہے، ہادی سبل ہے، سید البشر ہے، خیر البشر ہے، قمر لیلۃ البدر ہے، برتر ہے، بالا قدر ہے، بہتر ہے، سارے رسولوں کا افسر ہے، سارے انبیاء کا سرور ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو رہبر و رہنما ہے،
بدر الدجا ہے، شمس الضحیٰ ہے، خیر الورا ہے، احمد مجتبیٰ ہے، محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب باقی نبیوں کو چنا تو فرمایا اصطفیٰ، ان اللہ اصطفیٰ آدم، آدم اصطفیٰ، نوح اصطفیٰ، صالح اصطفیٰ، ابراہیم اصطفیٰ، اسماعیل اصطفیٰ، یعقوب اصطفیٰ، یوسف اصطفیٰ، موسیٰ اصطفیٰ، عیسیٰ اصطفیٰ، یعنی انسانوں میں سے جب نبیوں کو چنا تو فرمایا اصطفیٰ۔ پھر ان چنے ہوئے نبیوں میں سے جب اپنے محبوب کو چنا تو فرمایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان اللہ تخیر القبائل فاختار العرب ثم تخیر العرب فاختار المدر ثم تخیر المدر فاختار بنی کنانا۔ اللہ نے ساری کائنات سے عرب کو چنا اور عرب میں سے اللہ نے قبیلہ مزر کو چنا اور قبیلہ مزر میں سے بنو کنانا کو چنا اور بنو کنانا میں سے قریش کو چنا اور قریش میں سے بنو ہاشم کو چنا اور بنو ہاشم میں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا۔ آج جمعہ تھا نا، تو جس طرح جمعہ ابھی تک آپ سہمے ہوئے ہو، ابھی آپ کو کھل جانا چاہیے تھا، چہرے کھل جانے چاہیے تھے آپ کے۔ آج جمعہ تھا نا، گونگے تو نہیں ہیں مولانا صاحب، آج جمعہ تھا نا، تو جس طرح جمعہ جو ہے سارے دنوں سے جمعہ اعلیٰ، شب قدر ساری راتوں سے اعلیٰ، رمضان سارے مہینوں سے اعلیٰ، قرآن ساری کتابوں سے اعلیٰ، جبریل سارے فرشتوں سے اعلیٰ، عالم سارے عابدوں سے اعلیٰ۔ کیا کہہ دیا؟ عالم سارے عابدوں سے اعلیٰ، عالم عالم سارے عابدوں سے اعلیٰ، گلاب سارے پھولوں سے اعلیٰ، فرید سارے موتیوں سے اعلیٰ، ایسے ہی میرے آقا ساری کائنات سے اعلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، اور جب سمٹی تو تیرا نام ہو کر رہ گئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی باتیں کروں گا اور محبت کی باتیں کروں گا۔ ہم علماء دیوبند اور جمعیت علماء ہند اور تبلیغی جماعت کا پیغام ہی محبت ہے، نہ گالی گلوچ والی سوچ ہے، نہ کسی پہ کیچڑ اچھالنے کی عادت ہے، نہ بیجا فتووں کی خصلت ہے، نہ کسی سے نفرت ہے، بلکہ نفرتوں کے بازار میں محبت ہی ہماری تجارت ہے۔ وہ راحت اندوری نے کہا ہے نا، پھولوں کی دکانیں کھولو، خوشبو کا بیپار کرو۔ پھولوں کی دکانیں کھولو اور خوشبو کا بیپار کرو۔ اور محبت ہم سب کی ضرورت ہے، کیا انسان کیا حیوان، سب محبت کے پاکیزہ محبت کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے۔